بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب افریقہ کی سرزمینوں میں ایک عجیب سی کشمکش کھینچتانی شروع ہو گئی تھی۔ افریقہ میں اسپانیہ والوں کا حکمران اور سپہ سالار مون کیڈا جانتا تھا کہ وہ اکیلا خیر الدین باربروسا کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہذا اس نے بھاری رقم خرچ کرتے ہوئے افریقہ کے مختلف حکمرانوں کو ملا کر خیر الدین باربروسا کے خلاف اپنی قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جن طاقتوں اور قوتوں کو مون کیڈا نے اپنے ساتھ ملایا، ان میں سب سے زیادہ اہم تلمسان کا حکمران ابو ہومو، کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، آدھے قبائل صغرا کا سردار احمد بن قاضی، ٹیونس کا حکمران مولا حسان شامل تھے۔ یہ سب مل کر ایک طرح سے خیر الدین باربروسا کے خلاف سازش تیار کرنے لگے تھے۔ مون کیڈا پہلے ہی مسلمانوں کا بدترین مخالف تھا۔ تلمسان کا اور ٹیونس کا حکمران حسان جانتے تھے کہ اگر افریقہ کی سرزمین پر خیر الدین باربروسا نے قدم جما لیے تو ان علاقوں میں ترک اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ سارے حکمران نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں ترک اپنی طاقت کو مستحکم بنائیں۔ یہ ان مسلمانوں کی انتہا درجہ کی حماقت تھی۔ اگر وہ ترکوں کو خود دعوت دیتے کہ ان علاقوں میں ترکوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط کریں تو وہاں رہتے ہوئے ترک بڑی آسانی کے ساتھ اسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج اسپانیہ کی تاریخ مختلف ہوتی۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا بھی بیکار نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اور اس کے سالار دن رات اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم بنا رہے تھے۔ بحری بیڑے کو بھی انہوں نے خوب مضبوط کر لیا تھا، اور پھر دشمنوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے خیر الدین باربروسا نے قبائل صغرا کے سردار عبدالعزیز اور بربروں کے سلطان حفصی کو اپنے ہاں دعوت دی تھی۔ خیر الدین باربروسا ایک روز حسن کرسوس، صالح سنان، کاکات حسن آغا اور اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے اور ان کے اندر رکھے جانے والے اسلحہ اور ضروریات کی دوسری چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ قبائل صغرا کا سردار عبدالعزیز اور بربروں کا سلطان حفصی اپنے جوانوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ اس پر باربروسا اور اس کے سرداروں نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ پھر ان دونوں کو خیر الدین باربروسا ایک بحری جہاز میں لے گیا جو اس کے ذاتی استعمال میں رہتا تھا۔ وہاں سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز مسلم قوم کا درد رکھنے والے قبائل صغرا کے سردار عبدالعزیز نے کیا تھا۔ باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، باربروسا میرے عزیز بھائی، پہلے تو میں اور حفصی دونوں افریقہ کی سرزمینوں پر دوبارہ اپنے قدم جمانے اور اپنی طاقت اور قوت مضبوط اور مستحکم کرنے پر تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی تمہارے سامنے کچھ خدشات بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے علاقے واپس لے لیے ہیں اور وہاں اپنے قدم بھی جما لیے ہیں، لیکن یہاں جو ہسپانیہ کا حکمران اور سالار مون کیڈا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ پہلے ہی حرکت میں آیا ہوا ہے۔ افریقہ کی جو قوتیں اس کی حمایت اور مدد پر آمادہ ہیں، ان کے ساتھ وہ ساز باز کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے وہ بہت جلد تمہارے خلاف جنگ کی طرح ڈالے گا۔ مجھے اور بربروں کے سلطان کو اس بات کی بھی خوشی ہے کہ تم رات کی تاریکی میں اسپانیہ والوں کے جزیرے پنون پر حملہ آور ہوئے، اور وہاں سے تم نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے بہت کچھ حاصل کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمہاری بہترین ضرب ہے کہ ایک ہی رات میں نہ صرف یہ کہ تم نے پنون کو اصل پسل کر کے رکھ دیا، بلکہ مون کیڈا کی توجہ پنون کی طرف کر کے اس کی غیر موجودگی میں اپنے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اب اس موقع پر میں تم سے کہوں گا کہ یہاں اپنی طاقت اور قوت کو اتنا مضبوط اور مستحکم کرو کہ افریقہ کی سرزمینوں میں تم سے ٹکرانے والی قوتوں کی حالت ایسی ہو جس طرح سمندر کی موجیں ساحل چٹانوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدالعزیز رکا، پھر بڑی عقیدت سے وہ باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، دشمن قوتیں تمہارے سامنے ٹکرانے کی ابتدا کریں گی۔ میں اور حفصی پہلے ہی اپنے عساکر لے کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسپانیہ والوں کو ان سرزمینوں سے نکال دیا جائے اور یہاں ترکوں کا بہترین اور مستحکم مستقر بنایا جائے۔ اسپانیہ والوں نے پہلے ہی مسلمانوں کو اسپانیہ سے نکال باہر کیا ہے۔ اگر وہ اسپانیہ سے نکل کر افریقہ کی سرزمینوں پر قابض ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس سے بڑھ کر بدبختی اور بے ہمتی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اپنے قبیلے کی حالت یہ ہے کہ وہ 2 حصوں میں بڑھ چکا ہے،
قبیلے کے دوسرے سردار احمد بن قادی نے کچھ لوگوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، لیکن مجھے امید ہے ان قریب میں صغرا قبائل کو متحد اور ایک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اور حفصی اس موقع پر آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ افریقہ کی سرزمینوں میں میرے بھائی تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالات برے ہوں یا اچھے، ہمارے حق میں ہوں یا مخالف، ہر موقع پر ساتھی جان کر تمہارا ساتھ دیں گے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہاری حمایت اور تمہاری مدد کریں گے۔ عبدالعزیز کے ان الفاظ پر جہاں خیر الدین باربروسا کے سارے سالار خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وہاں خیر الدین کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ عبدالعزیز کی اس نے پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، عبدالعزیز میری پوری کوشش ہوگی کہ ہسپانیہ والوں کو افریقہ کی سرزمین سے نکال باہر کروں۔ خیر الدین باربروسا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ عبدالعزیز کی بجائے اس بار بربروں کا سلطان حفصی بول اٹھا، باربروسا میرے عزیز، ایک اور خطرہ بھی ہمارے سروں پر منڈلا سکتا ہے۔ مون کیڈا کی ہمراہی میں جو طاقتیں اور قوتیں متحد ہیں، ان کے خلاف کامیابی حاصل کر کے انہیں مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سروں پر لہرائے گا۔ خطرے کو روکنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر الدین نے بڑے غور سے حفصی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے محترم، آپ کا اشارہ کس خطرے کی طرف ہے؟ بربروں کے سلطان حفصی نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، خیر الدین میرے عزیز، اگر ہم تینوں قوتیں مل کر افریقہ کی ان سرزمینوں میں مون کیڈا اور اس کے حواریوں کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیں تو ہمارے لیے اس سے بھی بڑا خطرہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور وہ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کی طرف سے ہوگا۔ اگر چارلس اپنی ساری طاقت اور قوت کے ساتھ سمندر میں اپنے بحر بیڑے کو حرکت میں لائے تو کیا ہم اس کی اس اندھی قوت کے سامنے بند باندھنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہاں تک کہنے کے بعد بربروں کا حکمران حفصی رکا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو بڑھا رہا تھا۔ باربروسا، تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی اس سے آگاہ ہیں کہ ترکوں کے پاس اس وقت کوئی بڑا بحری بیڑا نہیں ہے جسے حرکت میں لا کر یورپ کی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لہٰذا اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ بہرحال میں اپنی طرف سے بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی تم فیصلہ کرو گے ہم تمہارے ہر فیصلے کی تائید کریں گے اور تمہارے ساتھ رہ کر یورپی قوتوں کو یہاں سے بھگانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوں گے۔ جہاں چارلس کا تعلق ہے، وہ انتہائی متصب قسم کا نصرانی حکمران ہے۔ تم جانتے ہوگے کہ تخت نشینی کے وقت اس چارلس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کسی کو مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن پاپا روم نے اسے اس قسم سے آزاد کر دیا۔ اب اس چارلس نے اپنے عہد کو توڑتے ہوئے ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ وہ اس کے مظالم اور ستم گیری کی آگ کا شکار ہے۔ حفصی جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ میں باربروسا کہنے لگا، محترم حفصی، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم ہر قوت سے ٹکرائیں گے۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر چارلس نے اسپانیہ کی ساری قوتوں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہا تب بھی ہم سمندر کے اندر سینہ سپر ہو کر اس کے سامنے آئیں گے، دشمن پر ضرب لگائیں گے۔ جو ہم نے پہلا لائحہ عمل طے کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ فی الحال افریقہ کے اندر جو اسپانیہ کی طاقت ہے اسے میں نظر انداز کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ٹینوش کے حاکم مولا حسان کے خلاف حرکت میں آئیں اور اسے اپنی ضرب کا نشانہ بنائے، اس لیے کہ حسان وہ پہلا شخص ہے جو سب سے بڑھ چڑھ کر اسپانیہ والوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کے علاقوں پر قابض ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے لشکریوں کی تعداد کافی ہو جائے گی بلکہ ایک وسیع علاقہ ہمارے ماتحت ہو جائے گا اور ہم اپنی عسکری اور بحری قوت کو مزید مستحکم اور مضبوط کر کے بہتر بندرگاہوں میں لنگر انداز کر سکیں گے۔ باربروسا کی اس تجویز سے بربروں کے سلطان حفصی اور صغرا قبائل کے سردار عبدالعزیز نے اتفاق کیا تھا۔ پھر تینوں نے بڑی رازداری کے ساتھ ٹینوش کے حکمران حسان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لائحہ عمل کو آخری شکل دے دی تھی۔ پھر وہ اس بحری جہاز سے نکلنے ہی والے تھے کہ ایک چھوٹی سی کشتی بحری جہاز کے قریب آ کے رکی۔ اس میں سے 3 آدمی نکل کر جہاز میں داخل ہوئے۔ خیر الدین باربروسا، عبدالعزیز، سلطان حفصی اور خیر الدین باربروسا کے سارے سالاروں نے ان کا استقبال کیا۔ آنے والے ان جوانوں میں سے کوئی خیر الدین باربروسا کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خیر الدین باربروسا نے انہیں مخاطب کرنے میں پہل کی۔ میرے عزیزو، کیا تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ خیر الدین باربروسا کا انداز بتاتا تھا کہ وہ جو 3 نوجوان آئے ہیں وہ اس کے اپنے آدمی یا مخبر تھے۔ خیر الدین کے پوچھنے پر ان میں سے ایک بول پڑا، امیر، ہم اچھی خبر ہی لے کر آئے ہیں۔ اسپانیہ میں عرب سردار کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے کچھ بے بس اور مظلوم مسلمانوں کو ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی جھونپڑیوں میں جمع کر رکھا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں نکالنے کا اہتمام کریں گے۔
خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ پھر حسن کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، حسن کرسو میرے عزیز بھائی، میں چاہوں گا کہ جس مہم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آخری شکل دی ہے، اس مہم سے پہلے تم اور کاکا دونوں اسپانیہ کے سال پر جمع ہونے والے مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کا اہتمام کرو۔ اس کے لیے تمہیں مناسب جہاز اور کشتیاں مہیا کی جائیں گی۔ خیر الدین باربروسا رکا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے تھا، حسن کرسو اور کاکا، جو کچھ اب میں کہنے لگا ہوں غور سے سننا۔ ٹیونس پر حملہ آور ہونے کا جو لائحہ عمل طے کیا ہے وہ تم سن چکے ہو، اور یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت بلکہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اس مہم کو میرے خداوند نے چاہا تو ہر صورت میں کامیاب اور کامران بنائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حسن کرسو تم اور کاکا دونوں اسپانیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور چاہوں گا کہ آنے والی شب کو تم اسپانیہ کے سال پر ہونا چاہیے، اور مناسب وقت پر ان بے بس مسلمانوں کو لے کر تم اپنے جہازوں اور کشتیوں کو لے کر کوچ کر جانا۔ اس کام میں تاخیر پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ ٹیونس کی مہم سے پہلے اسپانیہ کے مسلمانوں کو نکالنے میں مجھے دو طرح کی مدد ملے گی۔ اول یہ کہ ان کی مہم میں تم دونوں کی ضرورت محسوس کروں گا۔ دوم یہ کہ جن مسلمانوں کو اسپانیہ سے نکال کر افریقہ لایا جائے گا، یقیناً ان میں جوان مرد بھی ہوں گے۔ وہ چونکہ اہل اسپانیہ سے نالا اور ان سے انتقام لینے پر تلے ہوئے ہوں گے، لہذا ایسے لوگوں کو معقول معاملے پر ہم اپنے لشکر میں شامل کریں گے، اور آنے والی جنگوں اور مہموں میں وہ ہمارے لیے انتہا درجہ کے سود مند ثابت ہوں گے۔ اب بتاؤ اس سلسلہ میں تم کیا کہتے ہو؟ خیر الدین باربروسا رکا تو لمحہ بھر کے لیے کاکات اور حسن کرسو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر حسن کرسو کہنے لگا، امیر آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے اور کاکات کو ٹیونس کی مہم شروع کرنے سے پہلے اسپانیہ سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، تو پھر یہ فیصلہ آخری ہے۔ خداوند نے چاہا تو میں اور کاکات آج ہی اس مہم پر روانہ ہوں گے اور آپ کے لیے اچھی خبر لے کر آئیں گے۔ قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر ایک روز اپنی دونوں بیٹیوں معاذ اور نبیل، بیٹے مغیرہ بن کعب اور بیوی میسونہ کے ساتھ کھانا کھا کر فارغ ہوا۔ تب مغیرہ بن کعب اپنی دونوں بہنوں معاذ اور نبیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آج میں تم دونوں کے ساتھ دوڑ کے لیے نہیں جا سکوں گا، تم دونوں مسجد کے ساتھ چلی جانا۔ اس پر کمرے سے نکلنے کے لیے معاذ اور نبیل دونوں اٹھی تھیں کہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے باپ کو مخاطب کر کے مغیرہ بن کعب کہنے لگا، پدر محترم آج رات ہماری حویلی میں ہلچل کیسی تھی؟ میں تو اس وقت سو چکا تھا۔ میں نے ایک بار ارادہ تو کیا تھا کہ اٹھ کر دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے اور آپ سے ملوں، لیکن مجھے نیند آ رہی تھی، لہذا میں سو گیا۔ جواب میں کعب بن عامر اپنے سامنے مغیرہ بن کعب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹے افریقہ سے کچھ معزز مہمان آئے تھے، وہ تھوڑی دیر ہماری حویلی میں ٹھہرے تھے، انہی کی وجہ سے تمہیں ہلچل محسوس ہوئی ہوگی، پھر وہ چلے گئے۔ مغیرہ بن کعب نے ایک جستجو کے انداز میں پوچھا، افریقہ کے سال سے ہمارے پاس کون آئے تھے؟ کیا ہمارے وہاں کچھ جاننے والے ہیں؟ اس پر کعب بن عامر پھر اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹے افریقہ سے ہمارے ہاں رات کے وقت خیر الدین باربروسا کے دو اہم ساتھی حسن کرسو اور کاکات آئے تھے۔ حسن کرسو کا نام سن کر معاذ چونکی تھی، اس کے قدم رک گئے، دروازے کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ مڑی تھی، پھر اپنے بھائی اور باپ کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ایسا کرنے پر اس کی بڑی بہن نبیل بھی اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ پھر معاذ بڑی جستجو اور بے قراری کے انداز میں اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پدر محترم آپ نے کیا کہا؟ رات کے وقت ہماری حویلی میں خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے حسن کرسو اور کاکات آئے تھے۔ کعب بن عامر نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں وہ دونوں آئے تھے۔ شکایت اور شکووں بھرے انداز میں معاذ کہنے لگی، بابا خیر الدین باربروسا کے دو آدمی یہاں آئے اور آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ بابا یہ وہ لوگ ہیں جن سے ملنا بھی ایک سعادت ہے، کاش آپ نے ہمیں جگہ دیا ہوتا اور ہم ان سے مل لیے ہوتے۔ کیا اس وقت وہ ہماری حویلی میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کعب بن عامر سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، میری بیٹی میں نے تو ان سے بہت کہا کہ وہ ہماری حویلی میں قیام کریں، لیکن وہ نہیں مانے۔ ہماری بستی کا چرواہا منظر بن زبیر ان کے ساتھ تھا، اس لیے کہ وہ ابن زبیر کے پرانے جاننے والے ہیں، پھر وہ ابن زبیر کے ساتھ یہاں سے چلے گئے۔ میرے خیال میں اس کے ہاں ان دونوں نے قیام کیا ہوگا۔ معاذ چونکی اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں منظر بن زبیر کے ہاں جا کے ان سے مل لوں؟ کعب بن عامر مسکرایا اور کہنے لگا، بھائی اس سلسلے میں تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ جا کر مل لو، وہ ملت کے ایسے مجاہد ہیں جن سے ملاقات کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ معاذ شاید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے باپ کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہ دیا، بڑی تیزی سے مڑی اور پھر وہ بھاگتی ہوئی اسبل میں جا رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نبیل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔
ایک طرف سے بسیط بھی وہاں آ گیا، اس نے جلدی جلدی گھوڑوں پر سینے ڈالی، تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حویلی سے نکل گئے۔ چرواہا منظر بن زبیر حسب معمول کوستانی سلسلے پر کھڑا تھا اور اس کا ریوڑ چر رہا تھا۔ اس کی بستی کی جانب سے معاذ، نبیل اور بسیط تینوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے۔ کوستانی سلسلے کے اوپر وہ چڑھے، ابن زبیر کے قریب آ کر معاذ اپنے گھوڑے سے اتری، اس کی طرف دیکھتے ہوئے نبیل اور بسیط بھی گھوڑے سے اتر گئے۔ پھر معاذ تیزی سے منظر بن زبیر کے قریب آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، مجھے بتایا گیا ہے کہ اسپانیہ میں محترم خیر الدین باربروسا کے ساتھی حسن کرسو اور کاکاد آئے تھے اور انہوں نے آپ کے ہاں قیام کیا تھا۔ ہم تینوں ابھی آپ کے گھر سے ہو کر آ رہے ہیں، وہاں سے پتہ چلا کہ وہ آپ کے ساتھ گھر سے جا چکے ہیں۔ کیا آپ بتائیں گے کہ وہ کدھر گئے ہیں؟ ان کی منزل کیا ہے؟ بڑے پیار اور شفقت سے منظر بن زبیر نے معاذ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بیٹی، اسپانیہ کے جو مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ تمہارے باپ اور عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی تگودو سے سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں موجود ہیں، تو حسن کرسو اور کاکاد انہی مسلمانوں کو اسپانیہ سے نکال لے جانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے واقعی رات میرے ہاں بسر کی تھی، لیکن صبح سویرے اندھیرے منہ ہی چلے گئے تھے۔ دونوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ ساحل کی طرف گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر افریقہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اس سے آگے معاذ نے کچھ نہ پوچھا۔ ایک دم جست لگانے کے انداز میں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی، پھر منظر بن زبیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ہم تینوں ساحل کی طرف جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی تک انہوں نے وہی قیام کیا ہو اور ہماری ان سے ملاقات ہو جائے۔ نبیل اور بسیط بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پھر تینوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے کوستانی سلسلے سے اتر کر ساحل کا رخ کر رہے تھے۔ تینوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے ساحل پر ملاحوں اور ماہی گیروں کی جھونپڑی نما بستی میں داخل ہوئے تھے۔ ساحل پر جا کر معاذ اپنے گھوڑے سے اتر گئے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نبیل اور بسیط بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ پھر جو پہلا شخص سامنے آیا، اس سے مخاطب کرتے ہوئے معاذ نے کہنا شروع کیا، میرے محترم، میں قحطانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کی بیٹی ہوں۔ اس شخص نے معاذ کو اپنی بات مکمل نہ کرنے دی، ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، بیٹی، تمہیں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تمہارا نام معاذ ہے، تمہارے پیچھے تمہاری بڑی بہن ہے، دونوں کعب بن عامر کی بیٹیاں ہو، اور تمہارے ساتھ جو تمہارا محافظ ہے اس کا نام بسیط ہے۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ معاذ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگی، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسپانیہ کے ستم رسیدہ اور مظلوم لوگ جو یہاں اس لیے جمع ہوئے تھے کہ افریقہ کی طرف چلے جائیں، ان کا کیا ہوا؟ افریقہ سے کچھ لوگ انہیں لینے آئے تھے، کیا ابھی تک انہوں نے یہی قیام کیا ہوا ہے یا وہ کوچ کر چکے ہیں؟ اس آدمی نے بڑے غور سے معاذ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹی، تم تینوں دیر سے یہاں پہنچے ہو، وہ تو کب کے یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے ان الفاظ پر بیچاری معاذ کی حالت کچھ اس طرح ہو گئی تھی جیسے اس کی شریانوں میں مایوسی کی لہریں بھر دی گئی ہوں، آنسوں کی نمی، آہوں کا کرب اس کے مقدر اور وقت میں لکھ دیا گیا ہو۔ اس کا کرب نمایاں ہو گیا تھا، پھر وہ عجیب سی حالت میں سمندر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ معاذ تھوڑی دیر تک عجیب سے درد اور کرب میں دور تک پھیلے ہوئے بے قرار سمندر کو دیکھتی رہی، پھر وہ روتی ہوئی آواز میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، کاش عدل کا کوئی شاہد یہ راز فاش کر دے کہ قوم کی عظمت کے محافظ کہاں سے نمودار ہوتے ہیں اور کدھر کرنوں کی جلمل کی طرح رپوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں سے چند قطرے آنسوں کے گرے جو اس کے دامن سے چلتے ہوئے ساحل کی ریت پر جذب ہو گئے تھے۔ خیر الدین باربروسا سمندر کے کنارے ساحل کی ریت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک طرف سے حسن کرسو، صالح، کاکاد، سنان، حسن آغا اور اس کے دوسرے اہم سالار ایک گروہ کی شکل میں باربروسا کے قریب آن کھڑے ہوئے، قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی مخاطب کر کے خیر الدین باربروسا سے کچھ کہتا۔ خیر الدین نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ سب اس کے سامنے بیٹھ گئے تب خیر الدین نے انہیں مخاطب کیا، اب تم سب کے ذہن مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ میں نے تم سب کو یوں اکٹھے کس لیے بلایا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے میں نے جو لائحہ عمل تیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ٹیونس پر حملہ آور ہوں گے اور ٹیونس پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی بحری قوت کو مستحکم کریں گے، لیکن اب میں اپنے اس منصوبے میں تبدیلی کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے مغرب سے ہمارے کچھ طلائع گر آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے جزیرہ بنون میں ڈان مارٹر کی قوت پر ضرب لگائی تھی اور جزیرے میں جس قدر ان کے ذخائر تھے وہ سب سمیٹ کر چل دیے، تو اسی رات افریقہ میں اسپانیہ کا حکمران سلاد مونکیڈا اپنی بحری بیڑے کے ایک حصے کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ مونکیڈا کے مشورے پر ڈان مارٹن نے اپنے تیز رفتار قاصد اسپانیہ بجوائے اور اپنے بادشاہ سے رسد اور کمک طلب کی ہے، تاہم انہوں نے اپنے شہنشاہ پر یہ انکشاف نہیں کیا کہ افریقہ کے وہ علاقے جو پہلے ہمارے قبضے میں تھے اور انہوں نے چھین لیے تھے، ان پر ہم نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔
جب ڈان مارٹن نے اپنے شہنشاہ چارلس سے مدد مانگی ہے تو یاد رکھنا چارلس وقت ضائع کیے بغیر نہ صرف یہ کہ خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر بھجوائے گا بلکہ اپنے بحری بیڑے کا ایک حصہ اور ایندھن جنگجو بھی روانہ کرے گا تاکہ ہر مسلمان قوت کو افریقہ میں دبا کر رکھا جا سکے۔ دوسری طرف میں بھی کسی صورت پسند نہیں کروں گا کہ اسپانیہ کا شہنشاہ چارلس افریقہ میں اپنی طاقت اور قوت کو اس قدر مضبوط کر لے کہ آنے والے دور میں وہ ہمارے لیے آہنی فصیل ثابت ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک اسپانیہ سے جزیرہ پنون والے نصرانیوں کو مدد اور قوت ملے گی اس وقت تک میں اس جزیرے کی شکل اور حیت ہی بدل کے رکھ دوں گا۔ جزیرے پر حملہ آور ہونے کا ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا اور ہم نے کیا کرنا ہے، فی الحال اس کی تفصیل میں تم میں سے کسی سے بھی نہیں کہوں گا۔ اتنا کہوں گا کہ کسی رات عشاء کے بعد ہم اپنی مہم کی ابتدا کریں گے۔ وہاں پہنچ کر بتاؤں گا کہ ہم نے جزیرے پر کس طرح حملہ آور ہونا ہے، ان سے نپٹنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے، جزیرے کی شکل و صورت اور حیت کس طرح تبدیل کی جائے۔ آپ تم سب اپنی اپنی تیاری مکمل کر لو، عشاء کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات بھی رکھنا کہ یہ مہم ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 1-2 روز تک امداد اسپانیہ سے اس جزیرے کے لیے پہنچنے والی ہے، بلکہ سامان حرب و ضرب کے ذخائر بھی رسد کے سامان کے ساتھ اس جزیرے میں ذخیرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس روز یہ ساری چیزیں جزیرہ پنون میں پہنچ جائیں گی، خداوند کو منظور ہوا تو اسی روز ہم جزیرے پر حملہ کریں گے۔ اسپانیہ کے 2 جہاز جو جزیرہ پنون کے لیے رسد اور حرب و ضرب کا سامان لے کر آئیں گے، ان جہازوں پر بھی ہم قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح ہمارے بحری بیڑے کی طاقت اور تعداد بھی کافی بڑھ جائے گی۔ اب تم لوگ اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دو، آج رات کے وقت کوچ کیا جائے۔ تمہاری کچھ خبری جزیرہ پنون کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، اور جب وہ ہمیں یہ خبر دیں گے کہ اسپانیہ سے آنے والا سارا سامان جزیرہ پہنچ گیا ہے تو ہم اس وقت جزیرہ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ہم بھی جزیرہ کے اطراف میں سمندر کے اندر منڈلاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی سبھی وہاں سے اپنے کوچ کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 دن تک سمندر کے اندر سرگرداں رہا۔ اس کے بعد آدھی رات کے قریب وہ بے روک طوفانوں اور غیظ و غضب کے تاروں کی طرح جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تھا، اس لیے کہ اس کے اطلاعیہ گروہ نے اطلاع کر دی تھی کہ اسپانیہ سے جس قدر سامان آنا تھا وہ جزیرہ پر پہنچ گیا ہے۔ خیر الدین کو اسی خبر کا انتظار تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون کے سال پر لنگر انداز ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اسپانیہ سے آنے والے جہازوں پر قبضہ کیا، ان کے اندر جو ملاح سو رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر جزیرہ پنون کے محاذوں پر خیر الدین باربروسا روحوں کی تاریکیوں میں سرگرداں بغض و عداوت کی لپٹوں اور خوفناک بے روک قوتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جزیرہ پنون کے اندر پہلے بھی ایک لشکر تھا اور اب اسپانیہ سے کمک بھی مل گئی تھی، لہذا وہاں اسپانیہ والوں کی خاصی طاقت تھی۔ لیکن خیر الدین باربروسا کا حملہ ایسا اچانک تھا کہ انہیں سنبھلنے میں وقت لگا، تاہم جزیرہ پنون کا اسپانوی سالار اور کماندار ڈان مارٹن سنبھل گیا اور مسلمانوں کے خلاف اس نے جوابی کارروائی کرنا شروع کی۔ خیر الدین باربروسا کے تیز حملوں کے سامنے اس کی ہر کوشش، اس کا ہر جتن ناکام ثابت ہوا۔ رات کی گہری تاریکی میں آسمان پر چمکتے ستاروں نے دیکھا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں میں نگاہ و فکر کی رفت جیسی شادابی، اجالوں کی زمزمہ خیزی جیسی بے باکی تھی۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاک کو طوفانوں پر سوار کرانے اور ظلمتوں کی خلیج کو ستاروں کا لباس پہنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ کافی دیر تک جزیرہ پنون میں ہولناک جنگ جاری رہی۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی آخرکار جزیرہ کے اندر اسپانیوں کے لشکر پر غالب آتے دکھائی دیے۔ جزیرہ پنون میں جو اسپانی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لشکر کی زیادہ تعداد کو حملہ آوروں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور رات کی تاریکی میں جنگ اسی طرح جاری رہی، تو جزیرہ پنون میں جس قدر اسپانوی ہیں ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے گا۔ تب انہوں نے حملہ آور خیر الدین باربروسا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور امان کے طالب ہوئے تھے۔ جزیرہ کے اندر جس قدر اسپانیہ کے جنگجو تھے سب کو نہتہ کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ جزیرے کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، اس کے اندر سامان حرب و ضرب کے علاوہ رسد کا سامان بھی رکھا جاتا تھا۔ اس قلعے کی فصیلوں کو گرا کر خیر الدین باربروسا نے تہس نہس کر دیا۔ جزیرہ کے اطراف میں اس نے اپنے طلائیہ گروں کے چھوٹے چھوٹے دستے کشتیوں کے اندر پھیلا دیے تاکہ کوئی بھی کشتی یا جہاز اسپانیہ سے یا افریقہ کے ساحل سے جزیرے کی طرف نہ آنے پائے۔ اس سارے کام سے فراغت پانے کے بعد خیر الدین باربروسا نے جزیرے کے اندر جس قدر اسپانوی قیدی بنائے گئے تھے انہیں ایک جگہ جمع کیا۔ فصیلوں اور قلعہ کو گرا کر جو ملبہ بچا اسے کام میں لایا گیا۔ اس ملبے کو سمندر کے اندر پھینکا جانے لگا۔ اس طرح اس ملبے سے خیر الدین نے سمندر کے اندر دور تک ایک علامتی دیوار بنا دی۔
اس طرح اس دیوار کی وجہ سے جزیرہ سے افریقہ کا ساحل مزید قریب ہو گیا تھا۔ جزیرے کی شکل و صورت اور حیت بدلنے کے بعد وہ بحری جہاز جو اسپانیہ سے سامان لے کر آئے تھے، انہیں خیر الدین نے اپنی بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ اتنی دیر تک الجزائر میں جو مون پیڈا نام کا اسپانوی حکمران اور سالار تھا اسے خبر ہو گئی کہ باربروسا نے جزیرہ پنون پر حملہ آور ہو کر اسپانیہ والوں کو نقصان پہنچایا ہے، لہذا اس نے ایک بیڑا جزیرہ پنون میں اسپانیوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن اس بحری بیڑے کی جو حالت خیر الدین باربروسا نے کی، اس حالت پر افریقہ کے سالوں کے لوگ ایک عرصے تک مذاق اڑاتے رہے۔ ہوا یوں کہ جب جزیرے کے محصورین کی کمک کے لیے اسپانوی بیڑا جزیرہ پہنچا تو وہ حیران و پریشان رہ گئے، اس لیے کہ خیر الدین باربروسا نے جزیرے کی شکل و صورت اور حیت بالکل بدل دی تھی، وہ جزیرے کو پہچان نہ پائے۔ جزیرے کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، اس کا اب نام و نشان نہ تھا۔ خیر الدین باربروسا نے سمندر کے اندر جو دیوار بنائی تھی، اس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ اسپانوی بیڑا جب محصورین کی تلاش میں اس دیوار کے قریب آیا، تب خیر الدین باربروسا نے اپنی بحری بیڑے کے ساتھ اسپانوی بیڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سمندر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ہولناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں خیر الدین باربروسا غالب رہا۔ جہازوں کے اندر جس قدر اسپانوی تھے، ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، باقیوں کو چپو چلانے کے لیے قیدی بنا لیا گیا۔ اسپانوی بیڑے کا جو کپتان تھا وہ بھی قیدیوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد بڑی برق رفتاری کے ساتھ باربروسا الجزائر کے ساحل کی طرف بڑھا۔ وہاں مزید علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور وہاں اپنا ایک مضبوط اور مستحکم مستقر بنانے کا ارادہ کیا۔ اسپانیہ کا بادشاہ چارلس کسی صورت پسند نہیں کرتا تھا کہ خیر الدین باربروسا جیسی بحری قوت الجزائر کو اپنا مسکن بنائے، کیونکہ وہاں سے اپنائے جبل طارق بہت قریب تھی اور پھر وہاں سے ہو کر ساری دنیا کے خزانے اسپین آتے تھے۔ خیر الدین باربروسا خزانے لانے والے جہازوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا اور پھر اسپانیہ کا ساحل بھی وہاں سے نزدیک تھا۔ خیر الدین باربروسا بھی وہاں سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کو الجزائر کا وہ ساحل بڑا پسند آیا جو سورج سے چمکتی ہوئی پہاڑیوں پر پھیلا ہوا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے مضبوط فصیلیں بنی ہوئی تھیں۔ خیر الدین باربروسا نے اپنی رہائش کے لیے الجزائر کے پرانے بادشاہوں کا ایک محل پسند کیا، جس کے اندر کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا جو خیر الدین باربروسا کو بڑا پسند آیا۔ اس نے بھی جہاں بعد ملاح کا دل مول لیا تھا۔ الجزائر کے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد باربروسا نے وہاں عربوں کو آباد کیا جنہیں وہ اسپانیہ سے نکال کر لایا تھا۔ وہاں اس نے چاروں طرف محنتی شیشہ گروں اور بہت سے آہن گروں کے محلے آباد کیے۔ ان کی مدد سے اس نے بندرگاہ پر بٹیاں اور گودیاں بنوائیں۔ دراصل افریقہ کے ساحل پر اپنی خواہشوں کے مطابق باربروسا وہاں ایک نیا اسپین آباد کرنا چاہتا تھا۔ الجزائر کے وسیع علاقوں پر باربروسا کا قبضہ کرنا اسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جہاں پہلے اسپانیہ والوں کے پاس افریقہ کا وسیع حصہ تھا، وہاں اب خیر الدین باربروسا کا قبضہ تھا۔ خیر الدین باربروسا کا سمندر کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے اسپین کے شہنشاہ چارلس نے ایک بہترین اور انتہائی تجربہ کار امیر البحر کا انتخاب کیا اور اس کا نام اندریا دوریا تھا۔ یہ شخص جنیوا کا باشندہ تھا، بحری جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا۔ چارلس نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا۔ وہ بیڑا اس نے اندریا دوریا کی کمانداری میں دیا اور اسے حکم دیا کہ باربروسا کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کرے۔ دوسری جانب ترک سلطنت میں بھی ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ سلطان سلیم فوت ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان سلیمان ترکوں کا حکمران بنا تھا۔ سلطان سلیمان کو بھی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی اطلاع اس کے طلائیہ گر دے رہے تھے۔ سلطان کو جب خبر ہوئی کہ یورپی طاقتیں ترکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا انہوں نے اپنی بحری طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ سمندر میں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر کے اپنے لیے خشکی میں بھی فوائد حاصل کر سکے۔ ان حالات میں سلطان سلیمان نے تیز رفتار قاصد باربروسا کی طرف بھجوائے اور اسے قسطنطنیہ طلب کیا۔ سلطان سلیمان کا حکم ملنے کے بعد افریقہ میں اس نے اپنے علاقوں پر اپنے کچھ لشکری متعین کیے۔ اس کے بعد سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے قسطنطنیہ جانے کے لیے اس نے عجیب و غریب راستے کا انتخاب کیا۔ اس غیر معمولی ذہانت رکھنے والے امیر البحر نے پہلے شمال کا رخ کیا اور ایک اسپانوی جزیرے پر آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ جزیرے میں جس قدر اسپانوی تھے انہیں اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جزیرے میں جس قدر مال و اسباب تھا وہ جہازوں پر لاد کر وہاں سے چل دیا۔ اس کے بعد اس نے جنوب مشرق کی طرف رخ کیا، اس لیے کہ سمندر کے اندر اس کے رواں ملاحوں نے خبر دی تھی کہ جنیوا والوں کے کچھ جہاز غلہ اور اناج لے جا رہے ہیں۔ لہٰذا خیر الدین ان کی طرف بڑھا۔ وہ جنیوا کے جہازوں پر حملہ آور ہوا، سارے غلے اور اناج پر اس نے قبضہ کر لیا اور ان کے سبھی قافلے کو گرفتار کر کے اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ پھر اس نے جزیرہ مالٹا کی اطراف میں چکر کاٹا
مالٹا کے نائٹ جو انتہائی خطرناک اور ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے تھے، انہیں جرأت نہ ہوئی کہ وہ آنکھیں اٹھا کر بھی خیر الدین باربروسا کی طرف دیکھ لیں۔ اس دوران خیر الدین باربروسا کو ایک اور اچھا ساتھی اور ایک نڈر کماندار اور ایک نایاب کپتان بھی مل گیا تھا۔ اس کا نام ترغوت تھا۔ یورپ والے اسے زیادہ تر دراگوت کے نام سے جانتے تھے۔ یہ اناطولیہ کا رہنے والا تھا، پہلے پہلوان تھا۔ اس نے اپنے پیشے سے خوب پیسہ بھی کمایا۔ اس سے ایک چھوٹی سی کشتی خریدی۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے بھی اسپانیہ سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو نکالنے کا کام شروع کیا تھا۔ قانون پر قبضہ کرنے کے بعد جب خیر الدین باربروسا نے مغرب کی طرف سے ایک لمبا کعبہ کاٹا تو اس دوران دراگوت اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ خیر الدین باربروسا سے آن ملا تھا۔ اس طرح خیر الدین باربروسا کی بحری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا اور اسے ایک نڈر کپتان بھی مل گیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ترغوت انتہا کا دلیر اور نڈر تھا اور اس لیے ان موقع پر بھی اسے زیادہ کامیابی ہوئی تھی جب اس کے پاس تھوڑے سے جہاز بھی ہوتے تھے اور وہ تنہا چند جہازوں کی کمانداری کرتے ہوئے دشمن کو شکست دینے کا ہنر جانتا تھا۔ بہرحال مالٹا کا چکر کاٹتے ہوئے خیر الدین باربروسا جب آگے بڑھا تو اسے خبر ہوئی کہ اسپانیہ کا شہنشاہ چارلس نے اپنے امیر البحر انڈریادوریا کو خیر الدین باربروسا کا تعاقب کرنے بھیجا ہے تاکہ وہ خیر الدین کو اس کے لیے گرفتار کرے۔ یہ خبر ملتے ہی آندھی اور طوفانوں کی طرح خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور سمندر کے اندر ایک سمت میں بڑھا جس سمت سے انڈریادوریا کے اثرات تھے، اور جب اسپانوی امیر البحر انڈریادوریا کو خبر ہوئی کہ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتان اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے ایک گمنام جزیرے میں چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا نے قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ گیلی پول کے قریب اس نے اپنے بوسیدہ جہازوں پر رنگ کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس کا بحری بیڑا قسطنطنیہ کے سمندر میں داخل ہوا تو عجیب سا سماں تھا کہ جہازوں پر جھنڈے لہرا رہے تھے، جہازوں سے توپیں سلامی دے رہی تھیں، اور قسطنطنیہ کی طرف آتے ہوئے انہوں نے جو جنیوا اور دوسری دشمن قوتوں کی کشتیاں اور جہاز چھینے تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، سامان سے بھرے اور لدے ہوئے تھے۔ خیر الدین جب دیوان عام میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی شان آن بان عجیب تھی۔ اس کے ساتھ اس وقت اس کے 18 انتہائی تجربہ کار کپتان تھے اور ساتھ ہی مال غنیمت سے بھرے ہوئے وہ جہاز اس نے سلطان سلیمان کی خدمت میں پیش کیے جو سمندر کے اندر اس نے دشمن قوتوں سے حاصل کیے تھے۔ سلطان سلیمان اور خیر الدین کی ملاقات عجیب و غریب تھی۔ زمین کے سب سے بڑے تاجدار سلطان سلیمان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کی داستانیں سمندر مشہور تھی۔ سلطان سلیمان نے دیکھا، اس کا جسم بھاری تھا، اس کے انداز میں بے چینی تھی، اس کے چہرے کی رنگت تانبے کی سی ہو گئی تھی، اس کی ترشی ہوئی داڑھی میں کہیں کہیں سفید بال بھی جھلکنے لگے تھے۔ سلطان سلیمان نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پہلوانوں کی طرح تنومند تھا، اس کی ناک چونچ کی طرح نکیلی تھی۔ سلطان سلیمان کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ دل کا بڑا نرم ہے لیکن جب غصہ آتا ہے تو بڑا سنگ دل ملاح بن جاتا ہے، پیدائشی ملاح ہے، اور یہ کہ اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خلاف طوفان اور جکڑ کس سمت سے اٹھنے والے ہیں۔ سلطان سلیمان نے اسے امیر البحر بنایا اور پاشا کا خطاب دیا اور اس کے روپ میں یہ کام لگایا کہ سمندر کے اندر یورپ کی ہر بحری طاقت کو شکست دے کر اپنے ساتھ مصروف رکھے تاکہ سلطان سلیمان کو ایشیا اور یورپ کے اندر خشکی کی مہموں کی طرف اپنی توجہ مشغول کرنے کی پوری آزادی اور فراغت ہو۔ ملاقات کے دوران سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو تلواریں عنایت کی، اپنا اسلحہ سازی کا کارخانہ ان کے سپرد کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں ایک بہترین بحری بیڑا تیار کریں۔ حکم ملتے ہی باربروسا کی مستعدی اور قوت کی دولت قسطنطنیہ میں ایک نیا بحری بیڑا تیار ہونے لگا۔ اس کام میں اس کے سارے ساتھی مستعدی کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ پرانے جہازوں کی مرمت ہونے لگی، نئے جہاز اور کشتیاں بن گئیں، اور ان کے عرشوں پر نئے کماندار مقرر ہونے لگے۔ ترک لشکریوں کو ملاحوں کی رسیوں اور بادبانوں کے استعمال کے گر سکھائے جانے لگے۔ بہت بڑے پیمانے پر حرب و ضرب کا سامان تیار ہونے لگا۔ جہازوں اور کشتیوں کے بنانے کے لیے سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے لیے لکڑی، کپڑے، تارکول، پیتل کی توپوں اور تانبے اور دوسری اشیاء کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ خیر الدین باربروسا کو سلطان نے ہر طرح کی آسائش مہیا کی تھی۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتانوں اور ساتھیوں کی نگرانی میں قسطنطنیہ کے اندر لگ بھگ 84 جہاز بننا شروع ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ میں قیام کے دوران خیر الدین باربروسا کے آوارہ گرد ملاحوں نے خبر دی کہ چند ہفتوں تک نئی دنیا کی طرف سے کچھ جہاز آئیں گے جن کے اندر اسپانیہ کے شہنشاہ کے لیے سونا لدا ہوا ہوگا۔ خبر یقیناً باربروسا کے لیے خوش کن تھی، لہٰذا اس نے اپنے کچھ جہازوں کو علیحدہ کیا
ان جہازوں کی کمانداری اس نے کاکات اور حسن کرسو کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ نئی دنیا سے اسپانیاں سونا لانے والے جہازوں پر حملہ آور ہوں اور ان سے ہر چیز چھین کر اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس طرح 6 جہازوں اور کشتیوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن کرسو اور کاکات قسطنطنیہ سے مغربی سمندروں کا رخ کر گئے تھے۔ ناظرین، اس قسط کے اختتام کے ساتھ شہزاد اصغر پارہ کو اجازت دیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ بآسانی نئی آنے والی قسط دیکھ سکیں۔ شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔